تین سانسوں کا زمانہ ہے، یہ 3 لمحوں کا زمانہ ہے. ایک لمحہ ابھی بات مکمل ہونے سے پہلے ماضی ہو جائے گا، ایک اگلے لمحے کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ میرے نصیب میں ہے یا نہیں ہے، اور ایک سانس میری دسترس میں ہے اور اس سانس پر میرا اختیار بھی ہوتا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی، انسان بہت بڑے خسارے میں ہے، اس لیے کہ یہ تو صرف 3 لمحوں کی بات ہے. 3 لمحوں کی بات ہے، اور ان 3 لمحوں میں سے بھی 2 تمہارے نہیں ہے، اور ایک لمحہ جسے تم گزار رہے ہو اس پر بھی تمہارا اختیار ادھورا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. اس زمانے کی قسم ہے، انسان تو بہت بڑے خسارے میں. کتنے خوبصورتی سے قرآن نے سمجھایا. یہ زمان و مکان کے سارے فلسفے، یہ فلسفیوں کی بحثیں، یہ شاعروں کی خیال آرائیاں، یہ نکتہ آفرینیاں. قرآن نے کہا کہ جو سامنے کی بات ہے اپنی زندگی پہ تو غور کرو کہ تمہاری مقدرت کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہارا اختیار کیا ہے. کس برتے پر تم اتنا اترا رہے ہو جو تمہیں اصل راس المال دیا ہے، ذرا اس پر تو غور کرو کہ اس کی حقیقت کیا ہے. باقی تو سب بات کی باتیں ہیں کہ صحت کیسی ہے، اختیار کیا ہے، دولت کتنی ہے اور اختیار کیا ہے، یہ تو سب بات کی باتیں ہیں. پہلے اس پر تو غور کرو جو تمہارے پاس ہے، اس میں تمہارا اختیار کیا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. اس زمانے کی قسم ہے، انسان تو بہت بڑے خسارے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن اس خسارے سے قرآن ہے نا، قرآن نامکمل بات تو نہیں فرماتا. اس نے خسارہ بیان کیا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نفع بیان نہ کرے؟ کیسے؟ قرآن مایوس کرنے کے لیے تو نہیں اترا نا، قرآن تو امید دلانے کے لیے آیا. قرآن تو رحمتوں کی، نجات کی نوید لے کر آیا ہے. قرآن انسان کو مایوس کرنے کے لیے نہیں آیا. انسان کو اس کی حیثیت کا ادراک تو دلاتا ہے، لیکن یہ ادراک اسے مایوس کرنے کے لیے نہیں دلاتا، بلکہ کمر ہمت باندھنے کے لیے دلاتا. کسی غلط فہمی کا شکار بھی انسان نہ ہو اور مایوس بھی نہ ہو. یہ قرآن میں پاک کا اعجاز ہے. قرآن نے کہا کہ الا الذین آمنوا. ایک بڑی سادہ سی بات ہے کہ زمانہ کیا ہے، جس طرح تم مخلوق ہو اس طرح زمانہ بھی مخلوق. وقت بھی ایک مخلوق ہے نا، وقت کی بھی اللہ کی قدرت میں ہے، وقت بھی اللہ کی دسترس میں ہے. تم خسارے میں کیوں ہو؟ اس لیے کہ تم ماضی، حال اور مستقبل کی قید میں ہو. تم ان الجھنوں میں ہو کہ ماضی میں کیا تھا، مستقبل میں کیا ہوگا، اب کیا ہو رہا ہے. تم جب تک وقت کی قید میں رہو گے خسارے میں رہو گے. ایک ہی صورت ہے کہ وقت کی قید سے نکل جاؤ، وقت تمہارے پیچھے ہو جائے، تم وقت کے آگے ہو جاؤ. جب تک وقت کے پیچھے پیچھے چلو گے خسارے میں رہو گے. وقت کو اپنے پیچھے چلانے میں کامیاب ہو جاؤ، خسارے سے نکل جاؤ. اب وقت کو انسان کیسے پیچھے چلا سکتا ہے؟ قرآن نے اشارہ کر دیا کہ خسارہ تمہارا وقت کے ساتھ بندھا ہوا ہے. اس قید کو اور اس الجھن کو کھول لو تو پھر تم خسارے سے نکل جاؤ گے. ایک ہی صورت ہے کہ ہم بھی فانی ہیں، زمانہ بھی فانی ہے. کسی باقی کا ہاتھ مل جائے تو فانی پیچھے رہ جائے. کسی باقی کا ہاتھ مل جائے، کسی باقی کا ساتھ مل جائے تو پھر زمانہ پیچھے رہ جائے. اور باقی کائنات میں ایک ہی ذات ہے اور وہ ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے. ایک ہی صورت ہے کہ انسان اس کا ہاتھ پکڑ لے. انسان اس کا ہاتھ پکڑ لے، کیونکہ جدھر بھی نظر ڈالے گا فانی ہی نظر آئے گا. ہر چیز فانی ہے، باقی تو صرف ایک ہے اور وہ ذوالجلال والاکرام ہے. یبقی وجہ ربک ذوالجلال والاکرام. سب فانی ہیں، کائنات بھی فانی ہے، زمانہ بھی فانی ہے، مکان بھی فانی ہے. باقی صرف ایک ہے اور وہ اللہ ہے. اس کا ہاتھ میں آ جائے تو پھر یہ خسارہ دور ہو سکتا ہے. مجھے سہل ہو گئی منزلیں تو ہوا کے رخ بھی بدل گئے. تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ میں جل گیا. ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ اس باقی کا ہاتھ پکڑ لو. جی کیا خوبصورت بات ہمارے شیخ نے کہی. انہوں نے کہا کہ جو لمحہ اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جائے، جی جو لمحہ اللہ کے نام کے ساتھ وابستہ ہو جائے، اللہ کے کلام سے وابستہ ہو جائے، اللہ کی اطاعت سے وابستہ ہو جائے، اس احساس سے وابستہ ہو جائے کہ میں اللہ کے ساتھ ہوں، وہ لمحہ باقی ہی رہ جاتا ہے، باقی سارے لمحے فانی ہو جاتے ہیں. ایک ہی صورت ہے کہ اللہ کا ہاتھ پکڑ لو. جیسے اس کی قدرت، اللہ ہاتھ سے مراد کوئی کسی غلط فہمی میں نہ ہو.
اللہ کا ساتھ مل جائے, اللہ کی معیت مل جائے. باقی سب کچھ فانی ہے, باقی ایک ہی ہے, اور وہ یبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جو اللہ کا ہاتھ پکڑ لے گا وہ زمانے کی قید سے نکل جائے گا. اقبال نے کیا خوبصورت بات کی, مہر و مہو انجم کا محاسب ہے کلندر, ایام کا مرکب نہیں راکب ہے کلندر. کلندر زمانے کے پیچھے نہیں چلتا, زمانہ اس کے پیچھے چلتا ہے. اب قرآن نے کہا کہ 4 طریقے کہ اس قید سے نکل جاؤ. الا الذین آمنوا, اللہ پہ ایمان لے, اللہ کو مانو. دیکھیے ایک شخص اللہ کو مانتا ہے, ایک اللہ کو نہیں مانتا. بندے تو سب اللہ کے, کوئی مانے تب بھی وہ اللہ کا بندہ ہے, نہ مانے تب بھی وہ اللہ کا بندہ ہے. اللہ ہی نے اسے پیدا کیا, کوئی خالق نہیں, کوئی مالک نہیں. لیکن ماننے والا مانتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. جو مانتا ہے نا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اس کو کہا گیا کہ یہ مومن ہے, ایمان ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لفظ تھے, عربی پڑھے ہوئے جانتے ہیں, کہ جن سے یہ تعلق کو بیان کیا جا سکتا تھا. قرآن نے پوری عربی میں سے اللہ کو ماننے والے کے لیے ایمان کا لفظ ہی کیوں چنا؟ بہت سے لفظ ہو سکتے تھے. ایمان کا لفظی مطلب ماننے والا تو نہیں ہے نا. تو جو اللہ کو مان لیتا ہے, جو کہتا ہے کہ میرا معبود اللہ ہے, اس کے لیے اللہ نے اس تعلق کو بیان کرنے کے لیے ایمان کا لفظ ہی کیوں چنا؟ ایمان کیا ہے؟ بات مختصر ذرا کرتے ہیں. ایمان امن سے, امن کو ہم جانتے ہیں. امن کیا ہے؟ تو کوئی ٹینشن نہ ہو, کوئی ڈپریشن نہ ہو, کوئی خوف نہ ہو, کوئی اضطراب نہ ہو, کسی قسم کی کوئی الجھن نہ ہو. تو یہی امن ہے نا, یہی پیس ہے. امن کو ہم جانتے ہیں نا. امن 2 طرح کا ہوتا ہے, سبجیکٹو بھی ہوتا ہے, آبجیکٹو بھی ہوتا ہے, لازم بھی ہوتا ہے اور متعدی بھی ہوتا ہے. ورب کچھ لازم ہے, کچھ متعدی ہے, بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں. لیکن عربی میں کچھ ایسے ورب بھی ہوتے ہیں جو بیک وقت لازم بھی ہوتے ہیں, متعدی بھی ہوتے ہیں. یہ ایمان بھی انہی میں سے ہے, امن بھی انہی میں سے ہے, جس کا اثر لازم بھی ہے اور جس کا اثر متعدی بھی ہے. یہ سبجیکٹو بھی ہے اور آبجیکٹو بھی ہے. تو ایمان کا مطلب ہے سکون, سکینت, شانتی, اطمینان. اللہ سے جو تعلق استوار کر لیتا ہے اور اللہ کو مانتا ہے, اس کے لیے لفظ چنا اللہ نے ایمان. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسے معبود مان لیتا ہے اس کے اندر امن اتر آتا ہے, اس کے اندر امن اتر آتا ہے. اور جو اسے معبود مان لیتا ہے اور جس کے اندر امن اتر آتا ہے, اس کے باہر بھی پھر امن ہی خارج ہوتا ہے, اس کے باہر بھی فساد نہیں جاتا. لازم ہونے کا مطلب ہے کہ اندر امن اترے, اور متعدی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ مومن سے امن کا فیض ہی جاری ہو, اس سے سکون ہی میسر آئے, اس سے ملنے والوں کو سکینت ہی نصیب ہو, شانتی ہی نصیب ہو. یہ اندر امن کیوں اتر آتا ہے؟ زندگی ہے نا, یہ کام کروں نہ کروں, دائیں جاؤں بائیں جاؤں, کیا کروں کیا نہ کروں. ہر معاملے میں جب ہم صبح اٹھتے ہیں نا, تو یہ سوال ہمارے پیش نظر ہوتا ہے کہ کروں یا نہ کروں, یہاں جاؤں یا نہ جاؤں, کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا. یہ تذبذب ہر سوال میں رہتا ہے. رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ادھر جاتا ہے یا دیکھیں ادھر پروانہ آتا ہے. تو پروانے کے لیے ہمیشہ یہی سوال ہوتا ہے کہ اس نے کدھر جانا ہے. تو ہمیشہ یہ سوال ہوتا ہے نا, یہ سوال, یہ الجھن کبھی ختم نہیں ہوتی. سوچنے والے نفع نقصان نہ جانے کس کس اینگل سے سوچتے ہیں, لیکن جو اللہ کا ہے نا, اس کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہوتا ہے. وہ دیکھتا ہے میرا مولا کدھر ہے, جدھر اس کے نام اللہ کے نام کا حوالہ ہے وہ ادھر چلا جائے. مصیبت آ گئی تو صبر کیا, کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. نعمت آ گئی تو شکر کیا, کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. من حب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اہل ایمان کے اندر امن اس لیے اتر آتا ہے کہ ان کو منزل مل جاتی ہے کہ انہوں نے جانا کہاں. جس کی منزل کا فیصلہ ہو جائے پھر اس کا تذبذب ختم ہو جاتا ہے. اضطراب شوق کا تو ہو سکتا ہے, شک کا نہیں ہو سکتا. اس میں پھر وہم نہیں ہوتا. اسے پتا ہے کہ میری ایک ہی ڈائریکشن ہے, میری ایک ہی منزل ہے, اور وہ منزل ہے میرا مولا, میں نے اس طرف جانا ہے. امن کا لفظ, ایمان کا لفظ اس لیے کیا کہ بندہ مومن یکسو ہوتا ہے. غزالی کہتے ہیں, غزالی نے ایک بڑی خوبصورت روایت بیان کی.
عبد الواحد زید حضرت حسن بصری کے خلیفہ ہیں، اور کرینہ یہ کہتا ہے کہ یہ مکاشفہ بھی ان کا اپنا ہے، لیکن درویش اپنی بات چھپا کے کرتے ہیں۔ عبد الواحد زید کہتے ہیں کہ ایک درویش حرم شریف میں گئے، وہ وہاں پہ اللہ اللہ کر رہے تھے، مصروف طواف تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا بڑی دل سوزی سے، بڑی کیفیت سے، بڑی سرمستی سے، اور اس نے بیت اللہ شریف کے سامنے آ کر کہا لبیک اللہم لبیک۔ وہ چونکہ صاحب باطن تھے، درویشوں کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں، جو مانتے ہیں وہ مانتے ہیں، جو نہیں مانتے وہ نہیں مانتے۔ تو وہ یہ سن کر حیران ہوئے کہ جب اس شخص نے کہا نا لبیک اللہم لبیک، تو بیت اللہ شریف سے ہاتف کی آواز انہوں نے سنی لا لبیک، کوئی حاضری نہیں۔ پھر انہوں نے کہا لبیک، پھر بیت اللہ شریف سے آواز آئی لا لبیک۔ کچھ دیر تو وہ یہ سنتے رہے، پھر خلوص غالب آ گیا، اس کے پاس گئے، کہنے لگے بندہ خدا کچھ تجھے بھی پتا ہے کہ تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا شیخ آپ ہی کچھ ارشاد فرمائیں۔ فرمانے لگے کچھ باتیں نہیں بھی کہنے کی ہوتی، لیکن تربیت کے لیے خلوص غالب آ گیا۔ میں اپنی باطنی سماعت سے سن رہا ہوں، اپنے مکاشفے سے میں سن رہا ہوں کہ جب بھی تم کہتے ہو لبیک تو اندر سے آواز آتی ہے لا لبیک، تمہاری تو حاضری قبول نہیں ہو رہی۔ انہوں نے تو اس خلوص سے سمجھایا کہ یہ اپنے نظر ثانی کرے اپنے آپ پر کہ کیا ہے۔ اس نے ایک آ بھر کے کہا کہ شیخ کوئی نئی بات نہیں ہے، 40 سال ہو گئے، جب بھی آ کے حاضری لگواتا ہوں اندر سے یہی آواز آتی ہے۔ یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ وہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ تم مایوس نہیں ہوئے، بار بار آ رہے ہو، پھر کوشش کر رہے ہو، پھر کوشش کر رہے ہو، پھر آ رہے ہو۔ اس نے کہا جی کہ بات یہ ہے شیخ کہ میرے ساتھ ایک معاملہ درپیش ہے، ایک مسئلہ ہے مجھے، اس معاملے کا حل اگر آپ بتا دیں تو ممکن ہے میں نظر ثانی کروں۔ اور معاملہ میرے ساتھ یہ درپیش ہے کہ اس کائنات کا کوئی اور خدا نہیں ہے کہ اس کا دروازہ چھوڑ کے ادھر چلا جاؤں، جب وہ ہے ہی ایک تو میں کیا کروں؟ وہ قبول کر لے تب بھی اس کا، وہ مسترد کر دے تب بھی اس کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس نے کہا میرے ساتھ معاملہ یہ درپیش ہے کہ کوئی دوسرا نہیں، دل کی مجبوری بھی کیا شے ہے کہ در سے اپنے، دل کی مجبوری بھی کیا شے ہے کہ در سے اپنے، اس نے 100 بار اٹھایا تو میں 100 بار آیا۔ اس نے کہا یہ تو دل کی مجبوری کا مسئلہ ہے، اب میں کیا کروں، مجھے کوئی اور ہے تو بتائیں۔ شیخ کہتے ہیں کہ اندر سے آواز آئی جا ہم نے تیری 40 سال کی حاضریوں کو قبول کی، وفاداری بشرط استواری اصل ایمان۔ تو یہ ایمان جو ہے نا، ایمان بندے کو ادھر ادھر نہیں ہونے دیتا، اندر کی سکینت دے دیتا ہے کہ وہی ہے، اگر مصیبت آ گئی ہے تو صبر بھی اس کے لیے کرنا ہے، اس نے اگر مسترد کر دیا ہے تو پھر بھی اسی نے دوبارہ قبول کرنا ہے، اسی نے قبول کرنا ہے، کوئی اور ہے نہیں۔ یہ ایمان ڈائریکشن دے دیتا ہے بے جہت لوگوں میں، بے سمت لوگوں میں، اور متذبذب لوگوں میں، اور پریشان لوگوں میں۔ بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ اس کی منزل متعین ہو جاتی ہے، اور یہ امن جس طرح اندر ہے پھر باہر بھی امن ہوتا ہے۔ دشمن بھی جو چاہے تو میری چھاؤں میں بیٹھے، دشمن بھی جو چاہے تو میری چھاؤں میں بیٹھے، میں ایک گھنا پیڑ سرے رہ گزر۔ بندہ مومن وہ نہیں ہوتا جس پہ دہشت گردی کی تہمت لگتی ہے، جس کے ڈر سے عبادت گاہوں پہ پہرے بٹھانے پڑے کہ یہاں سے کوئی نام نہاد مومن نہ گزر جائے۔ بندہ مومن تو وہ ہوتا ہے کہ دشمنوں کے علاقے میں بھی چلا جائے، پرتھوی راج کے دارالسلطنت میں بھی چلا جائے تو اس کی امان میں آنے والے خود کو محفوظ سمجھے۔ بندہ مومن خود بھی مطمئن ہوتا ہے اور اس کے پاس آنے والے بھی مطمئن ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہے یہ محمد عربی کے غلام ہیں، ان سے معاملہ کرنے میں ہمیں کوئی الجھن نہیں۔ یہ ایمان پہلی شرط ہے۔ پھر عمل صالح ہے، عمل صالح اس کی بہت، جو بھی کام اللہ رسول کی اطاعت میں کیا جائے، اس حکم میں کیا جائے، جو بھی وہ سب عمل صالح ہے۔ پہلے ایمان ہے اور پھر اس عمل صالح کا جب ایمان کا بیج ہے وہ اترتا چلا جائے گا، پھر اس بیج سے ایک درخت پھوٹے گا جو عمل صالح کا درخت ہے۔
اور اس کی شاخیں پھیلتی چلی جائیں گی. اب ایمان کتنا ہے اور عمل صالح کتنا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ عمل تو منقطع ہو گیا، دنیا سے بندہ چلا گیا تو عمل منقطع ہو گیا. جی اب یہ فاتحہ پڑھ رہے ہو، اب یہ ذکر کر رہے ہو، اب یہ قرآن پڑھ رہے ہو، اب یہ دعا دے رہے ہو، تو اسے کیا ملے گا؟ اس کا عمل تو منقطع ہو گیا. او میاں یہ کسی ناقص کا عمل نہیں ہے، یہ وہ عمل ہے جس کو استوار کیا گیا ہے ایمان پر. یہ ایمان پر استوار کرنے والا عمل ہے، اور ایمان آیا ہے خسارے کے بعد. اور میاں جس کا ایمان وقت سے آگے نکل گیا وہ خسارے میں کیسے ہے؟ کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں کہ وقت پیچھے رہ جاتا ہے، عمل صالح آگے چلا جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. والعصر ان الانسان لفی خسر. جو وقت کا قیدی ہے اس مردود کا عمل ہو موقوف. جی جو وقت کے دھندلکے میں ہے، جو وقت کا قیدی ہے، جو زمانے کی قید میں ہے، اس کا عمل ہو موقوف. لیکن عمل صالح کے کا ایک ایسا درخت بھی ہوتا ہے کہ وقت پیچھے رہ جاتا ہے، اس کا پھل ختم نہیں ہوتا. بندہ مومن کا عمل ایک ایسا ہوتا ہے کہ زندگی کا وقت ختم ہو جاتا ہے لیکن اس عمل کے پھل پہ درخت لگتے رہتے ہیں. واہ 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 واہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا جاتا ہے، اور جیسا عمل ہی کسی کا نہیں. ان کا عمل صالح آج بھی پھل دے رہا ہے. سیدنا ابو بکر کا ذکر خیر چلتا رہے گا، اور خلفائے راشدین کا ذکر چلتا رہے گا، اہل بیت اطہار کا چلتا رہے گا. غوث پاک کا کبھی بند نہیں ہوگا، امام اعظم کا کبھی بند نہیں ہوگا. اور میاں وہ عمل صالح ایسا کر گئے ہیں کہ زمانہ پیچھے رہ گیا ہے، عمل کا درخت اس سے بڑھ گیا. کوئی اللہ پہ ایمان لایا، کسی نے اپنے بچے کو قرآن پڑھنا سکھایا، کسی نے اپنے بچے کو دعا دینی سکھائی، کسی نے اپنے بچے کو صدقہ جاریہ سکھایا، کسی نے بچے کو والدین کے حقوق بتائے، بزرگوں کا احترام بتایا، تو پھر زندگی ختم ہو گئی ہے تو کیا ہوا؟ اس کا عمل ایسا ہے جس پہ پھل لگ رہا ہے. وہ کہتے ہیں لیس للانسان الا ما سعی. انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ محنت کرتا ہے. لہذا اب فاتحہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. وہ میاں کوئی محنت کر گیا ہے اس لیے اس کی فاتحہ پڑھی جا رہی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام رضا، نعرہ غوث. یہی آیت پڑھتے ہیں نا، لیس للانسان الا ما سعی جی، کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ محنت کر گیا. اب نہ فاتحہ پڑھو، اب نہ قرآن پڑھو، جو کرنا تھا کر لیا. وہ میاں وہی کر گیا ہے. اگر وہ اللہ پہ ایمان نہ لایا ہوتا اور اسے نے اپنی اولاد کو نیک تلقین نہ کی ہوتی تو کون اس کے لیے فاتحہ پڑھتا، کون اس کے لیے قرآن پڑھتا؟ یہ اس کا اپنا عمل ہے جو پھل لا رہا ہے. میں کون ہوں اور آپ کون ہیں؟ کون ہے؟ مطلب آپ کون ہیں؟ جو اس کا ہی عمل ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل صالح کا درخت لگا دیا، آج بھی اس پہ درود کے پھل لگ رہا ہے. فرید الدین گنج شکر سے کسی نے پوچھا کہ یہ معاملہ کیا ہے، یہ کیا زبان ہے؟ فرید کی زبان ہے کہ تقدیر کا کرشمہ ہے، جو بات منہ سے نکلتی ہے، جو زبان پاک سے ادا ہوتی ہے ہو جاتی ہے، جو کہتے ہیں وہ تقدیر بن کے سامنے آتا ہے. آپ نے بہت عاجزی سے سر جھکایا اور عرض کی کہ 40 سال بندہ مسعود نے وہ کیا جو اس کے مولا نے چاہا. 40 سال بندہ مسعود نے وہ کیا جو اس کے مولا نے چاہا. اب مولا نے کرم کر دیا ہے، جو خیال فرید کے دل میں آتا ہے اللہ اپنے فضل سے پورا کرتا ہے. میاں جن کے یہ عمل ہو پھر ان کے پھل ختم ہو جاتے ہیں، ان کا پھل ختم ہو جاتا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. جو زمانے کی قید میں ہے وہ خسارے میں ہے. جس نے عمل صالح کا پودا جتنی توانائی سے لگا دیا ہے قیامت بھی گزر جائے گی اس کے پھل کبھی ختم نہیں. جن درختوں کی جڑیں دل میں اتر جاتی، جن درختوں کی جڑیں دل میں اتر جاتی ہیں ان کا آندھی کی دھراتی سے بھی کٹنا مشکل. یہ ایک بندہ مومن کا عمل ہے. وقت کی آندیاں اس عمل کے پھل کو گرا نہیں سکتی، اس پھل کو ہلا نہیں سکتی، اس درخت کو ہلا نہیں سکتی. والعصر ان الانسان لفی خسر.
یہ زمانے کے دھندلکوں سے آگے گزرا ہوا عمل ہے. بندہ مومن کا عمل ہمیشہ پھل دیتا رہتا ہے, اور یہ اسی کا عمل ہے میاں, اسی کا عمل ہے. اگر اس نے اللہ کو یاد نہ کیا ہوتا تو آج کوئی بھی اسے یاد نہ کر رہا ہوتا. جو اللہ کو یاد نہیں کرتے, جن کی اللہ کی رحمتوں پہ یقین ہی نہیں ہے, انہیں کون یاد کرتا ہے؟ انہیں کو یاد کیا جاتا ہے نا جن کا یقین ہے. تو یہ عمل آپ کا یا میرا ہے یا ان کا اپنا عمل ہے جس میں پھل لگ رہا ہے؟ پھل لگ رہا ہے تو اجروں میں ہے کہ ثواب پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا, اسے ملتا ہے کہ نہیں ملتا. بھائی ملتا ہے بھائی, یہ تو اپنے اپنے کھیت پہ موقوف ہے. یہ تو اپنے اپنے باغ پہ موقوف ہے. بنجر زمین پہ پھل نہیں لگتا, لیکن زرخیز زمین پہ تو پھل لگتا ہی رہتا ہے, اور پھل اسی کا ہی ہے, ہمارا نہیں ہے جی. پھل اسی کا ہی ہے, ہمارا نہیں ہے. اس کی نیت تھی, اس نے اپنے اللہ کو یاد کیا, اللہ بھی اسے یاد کر رہا ہے جی. حضرت پیر مہر علی شاہ گولوی پاک پتن شریف گئے, ادھر مخلوق مست ہوتی ہے, اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. کچھ لوگ رمش شناس نہیں تھے, سنا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب حاضری کے لیے آئے ہوئے ہیں, پہنچ گئے کہ حضرت دیکھ رہے ہیں کیا ہو؟ آپ نے کہا کیا ہو؟ کہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید فرید ہو رہی ہے, فرید ہو رہی ہے. اور آپ جیسا متشرع عالم یہاں بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کو کچھ نہیں کہہ رہا, یہ فرید کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ فقیر تو پاک پتن شریف حاضری اس لیے دیتا ہے کہ فذکرونی اذکرکم کا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھو. میاں فرید نے اللہ کو یاد کیا ہے, اب اللہ فرید کو یاد کر رہا ہے. یہی دیکھنے کے لیے تو میں آتا ہوں کہ جب اللہ اپنے بندے کو یاد کرتا ہے تو کس طرح یاد کرتا ہے. جس کا یہ عمل ہو کہ اس نے اللہ کو ایسے یاد کیا ہو کہ اب اللہ بھی اس کو یاد کر رہا ہو, اس کے ذکر کا آوازہ بلند کر رہا ہو. آپ نے فرمایا فذکرونی اذکرکم کا تماشا دیکھنے کے لیے تو پاک پتن شریف میں حاضری دیتا ہوں کہ اللہ جب تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. فرید نے تو اپنے پاک مولا کا ذکر کر دیا, اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مولا فرید کو یاد کیسے کرے. اللہ تو اپنے بندوں کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے. اللہ اپنی خلوت میں, وہ اللہ ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اللہ کیا ہے, کہاں ہے, کیسے ہے, اسے تو نہیں سمجھ سکتے نا. وہ اپنی خلوت میں بندے کو یاد کرے تو یاد کر سکتا ہے نا بھی, لیکن کیسے پتا چلے گا کہ اللہ فرید کو یاد کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا اسی طرح ہی پتا چلتا ہے کہ اللہ فرید کو یاد کر رہا ہے. اللہ یاد فرما رہا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانہ کی قسم انسان خسارے میں ہے. لیکن جو ایمان لے آیا, جس نے عمل صالح کیا, اور پھر کہا وتواصوا بالحق. ارے واہ 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 سبحان. اب یہاں پہ جمع کا صیغہ استعمال کیا, الا الذین آمنوا, ہر شخص کا اپنا اپنا ایمان ہے, عمل بھی اپنا اپنا. لیکن جب حق کی بات آئی نا تو قرآن نے لفظ استعمال کیا ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنے. یہاں دین کی جگہ لفظ حق استعمال کیا. حق کا معنی لغت میں کیا کہ ایک ایسی بات یا ایسا کام کہ جس مقدار میں ہونا چاہیے اس مقدار میں ہو, جس انداز میں ہونا چاہیے اس انداز میں ہو, اور جس وقت میں ہونا چاہیے اس وقت میں ہو. منہ کھول کے کسی کی بےزتی کر دینے کو حق گوئی نہیں کہتے. حق گوئی کہتے ہیں دانائی سے بات کرنے کو جس کا اثر, کہ عقل کیا ہے لوگوں کی, بات کیسی کرنی چاہیے, وقت کیا ہے کہ کتنی کرنی چاہیے, کیسے سمجھانی چاہیے. دین کے لیے حق کا لفظ استعمال کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین بے عقلی کا کام نہیں ہے بلکہ بالکل عقل کا کام ہے, اس لیے اسے حق کہا. یہ نہیں کہا کہ اب کیا ہے, ہر شخص ایمان لے آیا, عمل صالح اختیار کیا, جب حق پہ کاربند ہونے کا وقت ہے نا تو ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاؤ, وصیت کرو. وصیت کا لفظ استعمال کیا, نصیحت کا نہیں, تلقین کا نہیں, تاکید کا نہیں. وصیت میں اور دوسری تلقین میں کیا فرق ہے؟ انسان دنیا سے جانے لگتا ہے تو وہ جو کچھ لکھ دیتا ہے, جو کچھ کہہ دیتا ہے, اسے کیا کہتے ہیں؟ وصیت. کیوں اسے وصیت کیوں کہتے ہیں؟ عربی میں کہتے ہیں ارض واسعہ, یعنی ایک ایسی زمین جو ہمیشہ پھل دیتی ہے. بعض زمینیں نا ایک سیزن میں چھوڑ دیا تاکہ دوبارہ قوت بحال ہو جائے,
لیکن ایسی زمین جسے کبھی خالی چھوڑنے کا موقع نہ ملے، جو مسلسل پھل دے، وہ ہے الارض الواسعہ۔ تو وصیت بھی ایک ایسی تلقین ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوتی۔ مرنے والا جو کہہ کے جاتا ہے پھر اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس میں کوئی انقطاع نہیں آ سکتا، اس لیے اس کو لفظ وصیت کہا جاتا ہے کہ میاں اس میں کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آندیاں چلیں، طوفان آئے، حالات کتنے بھی مخالف ہوں، بندہ مومن حق پہ کاربند رہتا ہے اور ایک دوسرے کو مسلسل تنقید کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مسلمان حوصلہ بڑھاتے رہیں، ایک دوسرے کے دست و بازو بنے رہیں، ایک دوسرے کی قوت بنے رہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں۔ میں اپنے جذبے کی شورشوں سے لہو کی حدت بڑھائے رکھوں، تم اپنے چہرے کی تابشوں سے سیاہ راتیں اجال رکھیں۔ دین کا معاملہ آیا تو اجتماعی کہا گیا، اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پھر حق پہ کاربند رہتے ہیں نا، مصیبتیں بھی آ جاتی ہیں، کڑا وقت بھی آ جاتا ہے، تو جس طرح حق پہ کاربند رہنے کی ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہتے ہیں، اسی طرح ایک دوسرے کو استقامت کی بھی نصیحت کرتے ہیں، صبر کی نصیحت کرتے ہیں کہ میاں دین کو اختیار کرنے میں بھی اکٹھے رہنا، ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھانا، اور خدا نہ خواستہ کوئی شدت و مصیبت آ جائے تو پھر بھی ایک دوسرے کو چھوڑنا نہیں، ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے رہنا۔ تو یہ چوتھی مرحلہ ہے جہاں پہ گزر کر انسان اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ وقت پیچھے رہ جاتا ہے، بندہ آگے چلا جاتا ہے۔ اس میں بھی ایک بڑی رمز ہے، وقت ہو تو میں بتا دوں، خوبصورت سی بات ہے۔ داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ فقراء ہے نا، درویش ہے، ان میں بھی آپس میں مکالمے ہوتے ہیں کہ کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے۔ کچھ نے کہا کہ غنا بہتر ہے، یعنی کشادگی، نعمت آ جائے، یہ غنا ہے نا، غنی اسی سے ہے۔ کچھ نے کہا کہ نہیں، فقر بہتر ہے، فقر بظاہر یہ ہے کہ کچھ نہ ہو، یہی فقر ہے، بہت گہرائی کی ہم تعریف میں نہیں جاتے۔ تو کچھ نے کہا کہ بہتر ہے کہ فقیر کے پاس دولت ہو، غنا ہو۔ کچھ نے کہا کہ بہتر ہے فقیر کے پاس کچھ نہ ہو، وہ فقیر ہو۔ تو جنہوں نے کہا نا غنا بہتر ہے، انہوں نے کہا کہ اس لیے بہتر ہے کہ غنا ہے نعمت، جب اللہ نعمت دے دیتا ہے تو انسان غنی ہو جاتا ہے نا، اور فقر ہے مصیبت۔ تو اللہ کی طرف سے ہی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے ہی مصیبت ہے، تو جو نعمت ہے وہ یقیناً افضل ہونی چاہیے مصیبت پہ۔ تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ غنی افضل ہے، اس لیے کہ غنی نعمت کا نام ہے، نعمت والے کا نام ہے، اور فقیر جو ہے وہ مصیبت میں ہوتا ہے، تو نعمت والا مصیبت سے زیادہ افضل ہونا چاہیے، نعمت افضل ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، داتا گنج بخش نے کیا خوبصورت بات کی۔ وہ کہتے ہیں اسے چھوڑو، نعمت اور مصیبت کو۔ یہ دیکھو کہ جب نعمت ملتی ہے تو کیا حکم ہے، اور جب مصیبت آتی ہے تو پھر کیا ہے۔ نعمت ملتی ہے تو کیا صبر ہے، نعمت پر انسان کرتا ہے شکر، نعمت پہ کیا کرتا ہے شکر، اور جب شکر کرتا ہے تو ان شکرتم لازیدنکم، نعمت اور بڑھ جاتی ہے، نعمت اور بڑھ جاتی ہے۔ اور مصیبت پہ انسان کرتا ہے صبر، مصیبت پہ انسان کرتا ہے صبر، اور جب انسان صبر کرتا ہے تو ان اللہ مع المتقین، ان اللہ مع الصابرین، اللہ خود صبر کرنے والوں کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ تو میاں نعمت کے نتیجے میں شکر ہے، شکر پہ اور نعمت مل جاتی ہے، اور مصیبت کے نتیجے میں صبر ہے، اور صبر پہ خود نعمت والا مل جاتا ہے۔ واہ 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 واہ، صبر پہ خود نعمتوں والا مل جاتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا نا، زمانے کے خسارے سے نکلنے کے 4 مرحلے قرآن نے بیان کیے۔ پہلا ایمان، دوسرا عمل صالح، تیسرا وصیت حق، اور چوتھا وصیت صبر۔ اس لیے کہ جب صبر کی منزل پہ انسان آتا ہے تو ان اللہ مع الصابرین، اسے اللہ کی معیت حاصل ہو جاتی ہے، اور جسے اللہ کی معیت حاصل ہو جائے پھر زمانہ کیا ہے، پھر قید کیا ہے، پھر ماضی مال اور مستقبل کیا ہے۔ جس کا اللہ ہو گیا اس کے سارے ہی ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک والعصر ان الانسان لفی خسر، پھر سارے ہی ہو گئے نا، پھر سارے ہی اس کے ہو گئے۔ زمان و مکان اللہ کا راز ہے، اللہ کا راز ہے زمان و مکان۔ اللہ چاہے وقت میں برکت ڈال دے، اللہ چاہے وقت کو سمیٹ دے،
اللہ چاہے جو ہے وہ وقت کو کشادہ کر دے. قرآن پاک کی ایک بات مجھے پتہ نہیں آپ جلدی میں تو نہیں نہیں ہم لوگ بالکل چھٹی ہے کل. مجھے ہوگا یہ مائیت کیا ہے؟ مائیتی معراج ہے. مائیتی تو معراج ہے. حضور طائف کے مرحلے سے گزرے, حضور شیب ابی طالب کے مرحلے سے گزرے, حضور کے چچا بھی وفات پا گئے, حضور کی اہلیہ محترمہ ام المومنین بھی وصال فرما گئی. صبر کی ایسی منزل جس پہ کوئی نہیں گزرا, اور پھر اللہ نے ایسی مائیت سے نوازا جیسی کائنات میں اور کسی کو نہیں. زمانہ بھی رک گیا, وقت بھی رک گیا. یہ اللہ کا راز ہے, سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. مطلب اصل میں تو معراج کا راز پوشیدہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین. جو صبر کی اس منزل پہ پہنچتا ہے اللہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے, اور جس کا ہاتھ اللہ پکڑ لیتا ہے پھر زمان کیا ہے اور مکان کیا ہے. اللہ کے ایک پیغمبر ہیں عزیر علیہ السلام. بخت نصر ایک ایران کا بادشاہ ہے, اس نے فلسطین پہ حملہ کیا, بستیاں تاراج ہو گئیں, لاکھوں لوگ جو ہے وہ غلام بنا کے وہ ایران لے گیا. اس وقت فارس بڑی سلطنت. بخت نصر ہم آسان اردو میں تلفظ کر لیتے ہیں, تلفظ بھی عجیب ہوتے ہیں جی. تو اس زمانے میں اللہ کے ایک پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام پیدا ہوئے. یہ قرآن کا واقعہ ہے. اگر قرآن میں یہ واقعہ نہ ہوتا نا تو لوگ اب تک اس کو موضوع قرار دے چکے ہوتے, لیکن یہ قرآن کا واقعہ ہے, اس کو موضوع قرار دیا نہیں جا سکتا. وہ ایک سفر میں نکلے. اس وقت عربی آپ نے دیکھے ہوں گے ان کے خچر نما گدھے ہوتے ہیں, اپنے گدھے پہ سوار تھے جی, طویل بار برداری کے لیے. پہلے زمانے میں جو سفر ہوتا تھا تو رات کو لوگ سفر کرتے نا, جب دھوپ بڑھنے لگتی تو کسی سائے میں آرام کر لیتے, پھر عصر کے وقت دوبارہ سفر شروع کر دیتے. اسی طرح ہی ان کا سفر تھا. اترے اپنی سواری سے, سواری کو باندھ دیا, اپنا توشہ دان کے ناشتہ کر لیں. اسرائیلیات کے حوالے سے تو یہ بھی آیا ہے کہ اس میں انجیر تھے تازہ اور انگور تھے, یہاں تک بیان ہوا. واللہ عالم. وہ توشہ دان کھول, سامنے بستی پہ نظر پڑی تو بستی ویران, لاشیں پڑے ہوئے, چھتیں ڈہ گئیں, دیواریں جو ہیں وہ مسمار ہو گئیں. سوچنے لگے کہ یہ بستی دوبارہ آباد ہو جائے گی, اور پھر یہ لاشیں جو گل سڑ گئے ہیں ان میں کسی وقت دوبارہ زندگی پھونک دی جائے گی, اور یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. پیغمبر ہیں, سوچ رہے ہیں. پیغمبر بے یقینی سے نہیں سوچتا, پیغمبر شک سے نہیں سوچتا, پیغمبر شوق سے سوچتا. پیغمبر کا سوال عرفان کا سوال ہوتا ہے جی. پیغمبر تھے, اللہ کی سوچ رہے تھے کہ یہ کیسے ہوگا. اب پیغمبر کے دل میں سوال پیدا ہوا ہے نا, اللہ رب العزت نے چاہا کہ انہیں زمان و مکان اور موت و حیات کا راز دکھا دیا جائے. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ, 100 سال کے لیے ان پہ موت طاری ہو گئی. وہ گہری نیند سو گئے, کس گہرے ادراک میں چلے گئے, پر وہ اتنی گہرائی تھی اس میں کہ قرآن نے اسے موت سے تعبیر کیا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ, سورہ بقرہ میں یہ ہے نا. تو 100 سال کے بعد اٹھے. اب اٹھے تو ہیں, دیکھا کہ بڑا پورا دن ہی سویا رہا. جب میں سویا تھا تو سورج نکل رہا تھا, دن کی روشنی پھیل رہی تھی. اب سورج دوسری سمت میں ہے, عصر کا وقت ہو گیا ہے, ڈوبنے والا ہے. تو کہا پورا دن ہی میں تو سویا رہا جی. اٹھے, اب اللہ نے سوال کیا. اب اللہ اپنا طریقہ ہے, پیغمبروں سے وہ کیسے کلام کرتا ہے, فرماتا ہے ہم تو نہیں سمجھ سکتے کہ کم لبستہ, کتنا دن سوئے رہے. انہوں نے ارد گرد دیکھا اور فرمایا لبست یومن او بعد یومن, ایک دن سویا ہوں یا دن کا کچھ حصہ, ابھی کچھ ہے. او بعد یوم, یہ یہاں اور شک کا نہیں ہے بلکہ تفصیل کا ہے. مفسرین نے کہا کہ یہ تفصیل کا, یعنی دن سے ہماری مراد کیا ہے کہ دن کا اکثر حصہ. نبی ہے نا, نبی کبھی خلافے والے واقعہ بات نہیں کرتے. انہوں نے او بعد یومن کہا تاکہ یہ نہ ہو جائے کہ پورا دن میں کہہ دوں تو میری زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل جائے گا جو ہوا نہیں. نبی تھے نا. تو انہوں نے کہا یومن و بعد یومن, کہ دن کا اکثر حصہ میرا سوتے میں یہاں گزر گیا, ایک دن یعنی دن کا اکثر حصہ. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بل لبست مئۃ عام, آپ تو 100 سال سوئے رہے. آپ تو یہاں پہ 100 سال سوئے رہے ہیں. اب یہاں 2 باتیں, اور یہی اس آیت کا راز ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ
अल्लाह ने फरमाया 100 साल, नबी ने क्या इरशाद फरमाया, दिन का अक्सर हिस्सा। वो अल्लाह है, अल्लाह की कोई बात झूठ नहीं होती, अल्लाह झूठ नहीं बोल सकता। अल्लाह झूठ नहीं बोल सकता जी। बाज लोग कहते हैं बोल सकता है, बोलता नहीं। अल्लाह झूठ नहीं बोलता जी। और नबी की जबान से भी कोई खिलाफे वाकया बात निकलती नहीं। उधर अल्लाह है, वो इरशाद फरमा रहा है 100 साल, इधर नबी है, वो कह रहे हैं दिन का अक्सर हिस्सा। झूठ दोनों को नहीं कह सकते, झूठ दोनों को नहीं। यही राज दिखाना था कि जो वक्त अल्लाह ने कहा कि आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं, फंजुर इला तामे का व शराबे का लम यतसन्ना। उज़ैर जरा अपने दस्तरखान को तो देखो, जो दस्तरखान खोल रहे थे अधूरा या पूरा, वो फल जो कि कोई बहुत पायदार फल नहीं होते, वो उसी तरह सलामत थे गोया कि अभी थोड़ा वक्त ही गुजरा। फलस्तीन में भी खुनकी होती है ना, तो दिन में वो अंगूर और वो खराब तो नहीं होंगे ना। अच्छा ठीक है, ये तो दिन ही गुजरा इन पे, जो जितनी देर मैं लेटा रहा हूं उतनी देर ही ये भी उस वक्त से ही पड़े हुए हैं। कहा फंजुर इला इमारे का। जरा अपने गधे को तो देखो, गधे को देखा तो वो जहां उसे बांधा था वो एक लकीर सी हल्की है, गोश्त भी गल गया, हड्डियां भी उसकी बोसीदा हो गई, बस एक एहसास सा है कि कोई चीज यहाँ पे थी। 100 साल गुजर गए ना। अब देखो कि अल्लाह यही दिखाना चाह रहे थे कि जो जमाने के लिए 100 साल हैं वो उज़ैर के लिए दिन का एक हिस्सा है। अल्लाह वक्त पे कादिर है, वक्त अल्लाह के हाथ में है, वो फैला भी सकता है, समेट भी सकता है। जमाने के लिए 100 साल थे और उज़ैर के लिए यौमन और बादा यौमिन थे। जो ताम था, दस्तरखान था, उसका ताल्लुक था अल्लाह के नबी से। जो वक्त अल्लाह के नबी पे गुजरा वही गुजरा उनके दस्तरखान पे भी, और जमाने का ताल्लुक था गधे से। जो जमाने पे वक्त गुजरा वही गुजरा गधे पे। नबी 100 साल के बाद भी उठा उसी तरह तरोताजा, उसी तरह ठीक ठाक, और गधा मर के मट्टी में मिल गया। ये गधे हैं जो मर के मट्टी में मिल जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत। शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मियां 100 साल ही गुजरे ना जमाने पे, लेकिन नबी के लिए यौमन और बादा यौमिन था। जमाने के गधे 100 साल में मट्टी में मिल गए, लेकिन नबी के लिए वही वक्त समेट के यौमन और बादा यौमिन कर दिया गया। नबी जिस तरह लेटा था उसी तरह तरोताजा उठा। तो नबी का मामला और होता है, गधों का मामला और होता है। गधे हैं जो मार के मट्टी में मिल जाते हैं, नबी तरोताजा रहते हैं 100 साल के बाद। और जिसका ताल्लुक नबी की रूहानियत से गुजर जाए वो भी तरोताजा रहता है। गधे का ताल्लुक नहीं तोड़ा गया। फिर गधा बहरहाल नबी का ही था ना, गधा था, मर के मिट्टी में मिल गया। अल्लाह ने कहा कि अब मैं जिंदगी और मौत का राज भी समझा। तो जमानो मकान तो सामने आ गया ना कि अल्लाह वक्त पे कादिर है, किसी के लिए फैला दे, किसी के लिए समेट दे। अब जिंदगी और मौत भी दिखाऊं, ठीक। और गधा जो है वो जिंदा हो गया। और जब फलम्मा तबय्यन लहू काला आलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, जब गधा जो है वो जिंदा हो गया तो फिर उन्होंने कहा मैं अब मुशाहिदा कर लिया है, मैं हक्कुल यकीन के इस मंजिल पे आ गया हूँ, मेरा अल्लाह हर चीज पे कादिर है। अभी मानते तो पहले भी थे ना, लेकिन अब इल्मुल यकीन हक्कुल यकीन पे बदल गया कि अल्लाह जो 100 साल के बाद गधे को जिंदा कर सकता है, वो फिर क़यामत में इंसानों को जिंदा क्यों नहीं कर सकता। और वक्त का राज भी खुल गया ना कि वक्त तो अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह है तरोताजा भी रख सकता है, अल्लाह बोसीदा भी रख सकता है। जिसके लिए दिन समेट जाए वो तरोताजा रहता है, और जिसके लिए दिन फैल जाए वो बोसीदा हो जाता है। मियां नबियों के लिए दिन सिमट जाता है, वो उसी तरह ही तरोताजा रहते हैं। अंबिया को भी अजल आनी है, ऐसी आनी कि फकत आनी। अंबिया को भी अजल आनी है, ऐसी आनी कि फकत आनी है। मियां वो एक हुक्म ही पूरा करना होता है, वक्त तो उनके लिए सिमट जाता है। और वो देखो, लेकिन मैं वैसे मेरे ज़हन में आ रही है ना कि अल्लाह ने उस गधे को निशानी बना दिया ना। भारत था तो नबी का गधा जी, तो 100 साल बाद उसे भी जिंदगी मिल गई, जो है ही आवारा गधे। उनका क्या बनेगा? जिनके
جن کی گردن میں کسی کا کلادہ ہی نہیں ہے ان کا کیا بنے گا جی؟ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. تو میاں جو اللہ عزیر علیہ السلام کے لیے 100 سال سمیٹ کر یومن و بعد یومن کر سکتا ہے, وہ اپنے حبیب کے لیے وقت کو سمیٹ نہیں سکتا کہ زنجیر بھی ہلتی رہے, بستر بھی رہا گرم, اتنے میں سرے عرش گئے آئے محمد. یہ تو قرآن نے بیان کر دیا ہے. یہ وقت کا راز اللہ کے پاس ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر, انسان خسارے میں ہے, لیکن جو اللہ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے وہ اس خسارے سے نکل جاتا ہے. اور وہ نبی جس کے ہاتھ میں ہمیشہ ہی اللہ کا ہاتھ ہے, وہ نبی پھر زمان و مکان اس کے سامنے کیا ہے, یہ وقت اس کے سامنے کیا ہے, یہ فاصلے اس کے سامنے کیا ہیں. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. MashaAllah, may Allah subhanahu wa ta'ala preserve him and increase him in knowledge. Now, to end the program, I would like to just give some announcements. We see that we came here to remember Allah subhanahu wa ta'ala and Huzur Kareem sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, and the time that we spent doing this, we're dedicating this to our Nana. Now this is just a matter of a couple of hours and then we go home. And then that's it. And then we might have another program next year. And this is how it works. But this is not enough. This is not enough. In today's day and age, we live in a world of sins. Every corner there's another sin, there's another fitna. And it's hard for us to pass away as perfect people, as sinless people. It is almost impossible to pass away in today's day and age without any sins on your account. So these types of programs and other things, this is necessary so that Allah subhanahu wa ta'ala, He rewards those people that have passed away through these actions and through these deeds. And one biggest thing is ilm. Spreading ilm, learning the knowledge of the deen, and spreading the knowledge of the deen. This is the biggest act. This is one of the most significant acts a Muslim can do. Learn their deen. It comes in a hadith sharif that talabul ilmi faridatun ala kulli Muslim. That seeking the knowledge of the deen, this is necessary upon every single Muslim, whether they're a male or a female. So alhamdulillah, we have started an academy in Beltsville, Maryland, Amjad Academy. And over there, we are teaching from 4 p.m. to 7 p.m., Monday through Thursday. Inshallah. We are available for you guys. Inshallah. 4 p.m. to 7 p.m. Whatever you want to learn, inshallah, we're there to serve you. There are people who are starting the Hifz program. MashaAllah, Hassan, Abdullah Mahmoud's son, Hassan, he has started Hifz. Inshallah, in a couple years, Ahmad Musa coming Monday, inshallah. Yes, inshallah. He's been saying for a couple of weeks now, and we're still waiting for him. But may Allah subhanahu wa ta'ala make all these kids, huffaz, ulama, and may Allah subhanahu wa ta'ala give them the knowledge of the deen. And other than that, we are doing Jummah prayer there. And we're also, every Friday night, we have a circle for the youth, sacred circles, where we get together and we discuss topics that the youth can relate to. So bring your children to those programs, or send your children. They have their own cars now. And also send them to these after-school classes from 4 p.m. to 7 p.m. 30 minutes, 1 hour, however long they want to be there. During that time, they can come and learn whatever they want. And alhamdulillah, some people, they are starting the part-time alim program over there, Monday to Thursday. Some people, they're doing the Hifz program. Some people, they're learning Nazra. A lot of people, I'm sure only 2% of the people in this family, they know how to recite the Quran properly. The rest of the 98%, you tell them to recite the Quran, and the meanings are changing as they read. And this is a big problem. If we pass away without understanding the book of Allah subhanahu wa ta'ala, if we pass away without knowing how to recite the book of Allah subhanahu wa ta'ala, how will we stand in the court of Allah subhanahu wa ta'ala on the Day of Judgment? It is very hard. And we have to make sure that our elders, they came from Pakistan and all these other places
and they have to put in a lot of time developing themselves so that they can live with comfort, so that they can raise their children with comfort. Now that step is taken care of. The parent's responsibility is to make sure that their children are spending their time. They have that comfort now. They have homes now. The parents have good job now, alhamdulillah. Now the parents' job is to make sure the children are attaining the knowledge of the deen. We have to make sure they grow up to understand the Quran and they grow up to recite the Quran properly, inshallah. Inshallah. So make sure your children, your family members, everyone joins these courses and becomes a part of this. Another announcement is that Amjad Academy, Ramzan Sharif is coming up. We will also have Tarabi over there. We will also have Tarabi at that center. And also another thing is that we will be accepting Zakat this year. In order to run an organization, an educational organization, it takes a lot. And Zakat is one of the ways Allah subhanahu wa ta'ala has set, and our ulama have set, for it to be used in educational matters as well, so that the silsila, so that the whole system of education of Islam, that continues as well. So we have to make sure we give our zakat towards Amjad Academy, and we have to make sure we donate towards Amjad Academy, and not just financially, also donate your time by spending your time there, by making sure your children spend time there, inshallah. So now if we're doing Fatiha Khani, what's the next step, inshallah? بھائی دعا کر Okay. ظفر بھائی دعا کرو. یہاں کی Inshallah, we'll do dua. ہمارے فہیم صاحب کے بارے میں پلیز دعا کریں. فاتحہ پڑھنے کے بعد درود شریف اول آخر سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص مکمل اس میں کرا دی. امجد حکیم. اور جو بیمار ہے ان کا نام فہیم. فہیم حکیم نا. یا اللہ پاک آپ نے جو کلام پڑھا اس سے بیشتر جو قرآن پاک کی تلاوت ہوئی سلام پیش کیا گیا نعت شریف پیش کی گئی جتنی بھی تیری بارگاہ میں حسن نیت کے ساتھ حاضری دی گئی اللہ کریم اسے اپنی بارگاہ بکس پناہ میں قبول و منظور آمین. یا اللہ کریم اس کا ثواب تیرے محبوب کریم رحمت للعالمین حضور ختم المرسلین جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا. یا اللہ پاک اسے قبول و منظور فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جملہ انبیاء کرام رسولان ذی احتشام خلفائے راشدین اہل بیت اطہار جملہ صحابہ کرام تابعین اتباع تابعین جملہ اولیاء امت کی خدمت میں پیش کیا. جملہ ارواح مسلمین کی خدمت میں پیش کیا. یا اللہ پاک اسے قبول و منظور فرما. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. یا اللہ کریم جتنے بھی تیرے خاصان ہیں امت ہیں، جتنے بھی تیرے اولیاء ہیں، جتنے بھی تیرے بندے تجھے ماننے والے ہیں، سب مومنوں کو اس کا ثواب پہنچے. خصوص بالخصوص ان حضرات کے صدقے میں، ان کے وسیلے سے، ان کے نام پاک کی برکت سے مرحوم عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچے. یا اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ کریم ان کی آرام گاہ کو کشادہ فرما، ٹھنڈا فرما، آسودہ فرما. اسے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قائم رکھ فرما. یا اللہ کریم حساب کتاب کے مرحلوں سے انہیں گزار دے. یا اللہ پاک
ان کے جملہ برزخی مراحل کو انتہائی آسودہ فرما. یا اللہ کریم ان کی نیکیوں کو قبول فرما اور ان کے اعمال صالحہ کے صدقے میں ہمیں بھی نیکیوں کی توفیق عطا فرما. انہیں جنت الفردوس عطا فرما, اپنا قرب عطا فرما, اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرما. یا اللہ کریم زمرہ صالحین میں انہیں رکھ. یا اللہ پاک ہمارے جو بھائی بیمار ہیں انہیں صحت عافیت عطا فرما. یا اللہ کریم جتنے حاضرین ہیں سب کو صحت عطا فرما. جن کے مشائخ بیمار ہیں, اساتذہ بیمار ہیں, یا اللہ پاک جن کے والدین بیمار ہیں, عزیز و اقارب, بال بچے, دوست احباب, ہمسائے بیمار ہیں, یا اللہ پاک ہمارے فہیم بھائی بیمار ہیں, یا اللہ پاک سب کو صحت اور عافیت عطا فرما, اللہ سلامتی عطا فرما. یا اللہ کریم کوئی بھائی قرض دار ہے تو اسے قرض ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. کوئی بے اولاد ہے تو اسے اولاد عطا فرما, اولاد صالحہ و نرینہ عطا فرما. کوئی دوست کسی بھی پریشانی میں ہے, یا اللہ پاک اسے رہائی عطا فرما. یا اللہ کریم عالم اسلام کو اتحادیت یتی عطا فرما, پاکستان کو بقا و سالمیت عطا فرما. یا اللہ کریم کشمیر کے مسلمانوں پہ, بھارت کے مسلمانوں پہ, فلسطین کے مسلمانوں پہ, برما کے مسلمانوں پہ یا اللہ کریم رحم و کرم اور فضل فرما. یا اللہ پاک انسانیت جہاں بھی ظلم میں ہے, جہاں بھی مجبور ہے, جہاں بھی انسانیت مخلوق ہے, یا اللہ پاک سارے انسانوں کو امن عطا فرما. یا اللہ کریم سارے انسانوں کو نجات کی سبیل دیکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کریم انہیں ہدایت و کامرانی عطا فرما. جتنی بھی انسانیت ہے یا اللہ پاک اسے فلاح دارین کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کریم اپنے اب ان بندوں کو جو تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ان کی مرادوں کو پورا فرما, ان کی آرزوؤں کو پورا فرما. یا اللہ کریم اس گھر میں سلامتی عطا فرما, خوشحالی عطا فرما, فقر و فاقہ و تنگ دستی سے محفوظ رکھ, حاسدین سے محفوظ فرما, شرانگیزیوں سے محفوظ فرما. یا اللہ کریم شیطان کے حملوں سے محفوظ فرما. یا اللہ کریم باہمی محبت عطا فرما. یا اللہ کریم باہمی اعتماد عطا فرما, باہمی یقین عطا فرما, اخوت عطا فرما. یا اللہ کریم جس طرح یہ احباب اکٹھے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں, یا اللہ کریم جس طرح یہ تیری یاد مل کر کرتے ہیں, تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بھی تازہ رکھتے ہیں. یا اللہ کریم جس طرح یہ صالحین سے محبت کرتے ہیں اور صالحین کا تذکرہ بھی کرتے رہتے ہیں, یا اللہ پاک ان کی توفیق میں بیش اضافہ فرما, ان سب کی محبتوں کو بحال رکھ. یا اللہ کریم انہیں نظر بد سے بھی محفوظ فرما, حاسدین سے بھی محفوظ فرما, کسی بھی فتنہ انگیز کی فتنہ انگیزی سے اس سارے خاندان کو محفوظ فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. کملی دوش گری ہے, خوشبو زلف میں بھری ہے, ہر ادا میں دل بری ہے, شاہ بند پروری ہے. یا حبیبی یا رسول اللہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. احمدوں کے تاج والے, دو جہاں کے راج والے, عرش کی راج والے, عاصیوں کی لاج والے. یا حبیبی یا رسول اللہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ,
چہرہ انور دکھانا کلمہ طیب پڑھانا اپنے دامن میں چھپانا یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ استغفر لغوث اعظم استغفر لغوث اعظم بادشاہ ہر دو عالم صدقہ امام اعظم تو روحوں سبھی کے رنجو یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله يا مالك ما خالق ما رازق ربنا گار ریکار سیکار تیرے بندے ہیں تجھی سے لاؤں ہیں تیرا یاد کرتے ہیں میرے مالک میرے خالق آج جو محفلوں نے کری ہے میرے مالک تیرے محبوب کو تجھے میرے مالک تیرا ہونے کے لیے کریے میرے مالک تو ہم سے راضی ہو جا میرے مالک تجھے راضی کرنے کے لیے میرے وقت ہم سے راضی ہو جا میرے مالک میں خالق مالک کی برکتیں ہم پر عطا فرما میرے مالک رحمتیں ہم پر عطا فرما میرے مالک اس کے صدقے میرے مالک میں خالق میں حبیب کے صدقے سے ابو جان کی مغفرت فرما اس کے صدقے میرے مالک ہمارے جتنے بھی محرومین جا چکے دنیا سب کی مغفرت فرما ہمارے حکیم ماموں کی مغفرت فرما دادا کی حکیم مغفرت فرما میرے مالک ہمارے بچے کی مغفرت فرما ہمارے بچے کی مغفرت فرما میرے مالک پیاری کی مغفرت فرما میرے مالک تولی کی امی کی مغفرت فرما بڑے بھائی کی مغفرت فرما میرے مالک دنیا سے گزر چکے ہیں سب کی مغفرت فرما میرے مالک میرے خالق ہم گناہگار ہیں ایک کار ہے سے کار ہے میرے مالک ہمارے کوئی عمل ایسے نہیں ہے میرے مالک تیرے واسطے تیرے محبوب کا میرے مالک میرے مالک نے حبیب کے صدقے سے ہماری پریشانی کو دور فرما دے میرے مالک ہمارے بچوں کے بارے میں کرم عطا فرما دے میرے مالک ہمارے بچوں میں رحم و کرم عطا فرما دے میرے مالک یہ بچے بڑی محنت کر رہے ہیں میرے مالک ہمارے بچے اسد عبد الصمد سلمان بچے بڑی محنت کر رہے ہیں تیرے دین کو پھیلانے کے لیے میرے مالک میرے خالق ان کی غیب سے مدد فرما یہ غیب سے مدد فرما میرے مالک جو محنت کر رہے ہیں ہمارے بچوں پر میرے مالک میرے خالق ان کے دلوں کو میرے مالک علم سے کشادہ فرما میرے مالک میرے خالق ہمارے بھائی مدنان کو شفا کلی و صحت فرما میرے مالک ہمارے بھائی ذکیر کو شفا کلی صحت فرما میرے مالک میرے خالق میرے ایسے اپنے محبوب کے صدقے اپنے چاہنے والوں کے صدقے ہمارے بھائی فہیم کے برخاست سے ہم کرم عطا فرما اس کو شفا کلی اور صحت عطا فرما شفا کاملہ عطا فرما میرے مالک میرے خالق ہمارے گھر والوں میں جتنے بھی بیمار ہیں میرے مالک سب کو شفا کاملہ عطا فرما پروینات میں خاص رحم و کرم عطا فرما ان کو شفا کلی اور صحت عطا فرما میرے مالک میرے خالق میرے واسطے جو کچھ ہم نے پڑھا میرے مالک جو کچھ اس میں ہوتی صدقہ ہوتی ہمارا سرکار اور سلام کے صدقے سے میرے مالک خاطی کو معاف فرما کے دعائیں قبول و معصوم فرما میرے مالک میرے خالق میرے ہستی کو میں مانگنا چاہتا ہوں میرے مالک میرے خالق میں مانگنے والا میرے مالک میرے خالق میرے ہستی ہم پر کرم عطا فرما اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا الله اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا الله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز ويا غفار يا رب العالمين
يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. صلی اللہ علیہ وسلم. What you do with your Nintendo Switch? You can play with it, but it's supposed to چلیں دوستوں کو اجازت دیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یاد رکھیں دعاؤں میں. عبدالرشید خان المعروف ابو جان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I can't find the trash bag. Obviously, the napkins. No, I meant those. These are. They don't need the jacket. I'm just checking. On my side, I'll go check. Put them on my bag. Where's the knee from? That too. Yeah. ابھی یہ بھی پھر گیا. میں کہاں دیوار کی طرف کیا تھا میں کبھی تو ہوئی نہیں. تمام جتنے بھی احباب ہیں یہاں ابو جان کے لیے سال ثواب ہوا. عبدالرشید خان المعروف ابو جان
تو ماشاءاللہ سے رضا الدین صدیقی صاحب نیو یارک سے تشریف لائے ہوئے تھے. اور تمام احباب جو ہے رضا الدین صدیقی صاحب کا پیج جو ہے یوٹیوب چینل اس کو بھی سبسکرائب کیجیے گا اور دنیا کے اندر اچھے کام کریں, نیک کام کریں. دنیا کے اندر ہم جو ہے نا اچھے کام کریں گے نا, نیک کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. تو زمین کے اوپر رہ کے وہ کام کریں دنیا میں جو کام آئے, زمین کے اندر جاتے بھی جو کام آئے وہ نیک عمل ہوتے ہیں. بڑا اچھا پروگرام ہوا. دوسرا ان کا پتہ نہیں لگا کیا نام ہے, وہ 4 بچے اغوا ہوئے ہیں, اغوا ہوئے ہیں, پتہ نہیں کہاں ہوئے, کچھ پتہ نہیں. ادراک رکھتے ہیں, شناخت رکھتے ہیں, تو انہیں چونکہ ایک دلیل دکھانی تھی نا زندگی موت کی. جب وہ دیکھی پوچھ ہی رہے تھے کہ کیسے زندہ ہوں, پھر انہیں موت ہی دینی تھی کہ انہیں بھی زندہ کر کے دکھایا. 4 لڑکے جو ہیں وہ لاپتہ ہوئے ہیں, ان کا ابھی تک نہیں پتہ لگا. قرآن ہے نا, قرآن معاملہ اللہ ادھورا تو نہیں نہ چھوڑتا, وہ بھی اسی طرح ہوتے ہیں. مطلب ہے کہ وہ اٹھ جاتے ہیں, گدھا اسی طرح رہتا نہ رہتا, اور نہ بھی دوبارہ کہنے کو سزا کیا جاتا. ان کا سوال تو پورا ہو گیا تھا نا, 100 سال بعد, لیکن فرق نہیں بتایا اگلے والوں کو. جو رحمت نبی پہ آ رہی تھی کھانے پہ, وہ آ رہی تھی گدے سے اس کو کر دیا گیا. گدے کے ساتھ وہ زمانہ ہوگا جو 100 سال پہ ہوا, کھانے کے ساتھ وہ ہوگا جو نبی پہ ہو رہا تھا. ہمارا کھانا لگ رہا ہے کتنا فروٹ ان لوگوں نے تو ایک ہی وقت پہ 2 وقت سے یہ ہے کا راز. اور یہ نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیسے پہنچتے ہیں ہوگا تو عمل روشنی پہ ہوگا. میں عمر کا وقت اگر نہیں ہوگا تو اس کا ثواب کیسے کریں, اس کو کیوں نہیں یہ ریفریشمنٹ آئی ہے. بابا فرید نے محنت کی ہے تو بابا فرید کے لوگ بھی زیادہ ثواب کر رہے ہیں نا. بابا فرید نے کھالے پہ محنت ایسی ہے کہ ابھی سارے ٹریش میں اٹھا کے پھینک دیے لوگوں نے, سارے ٹریش میں اٹھا کے پھینک دیے, ایسے بال پڑے ہوئے تھے جگہ جگہ. ہاں ہاں کہاں لے آ رہے ہیں؟ چلے دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ. وہ یہیں تک تھا. ابو جان نے اچھے نیک کام کیے ہوئے تو آج ان کے لیے یہ سال ثواب ہو رہا ہے. تو ہم اور آپ بھی ایسے ہی کریں جیسے ابو جان کے کام تھے. میں آپ کو پھر بتاؤں گا کہ وہ کیا کیا کام کرتے تھے. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.